بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ایماندار شخص پر جب کوئی آدمی آ کر چوری کا، کرپشن کا، زیادتی کا الزام لگاتا ہے تو وہ ایماندار شخص، اس کے پاس چاہے کتنی ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا بھی بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی بھی پاور کیوں نہ ہو، اس کی سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا نام کلیئر کروں، میرے نام پر یہ جو کیچڑ پھینکا جا رہا ہے، مجھ پر یہ جو گندگی پھینکی جا رہی ہے، مجھ پر یہ جو الزام لگ رہا ہے، میں کسی طریقے سے اپنا نام کلیئر کروں۔ وہ ایماندار شخص اپنے اوپر لگنے والے الزام کے رد عمل میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی آپ پنچایت میں لے جائیں، کسی بھی آپ عدالت میں لے جائیں، مجھے آپ کسی بھی عدالت کے کٹہرے میں لے جائیں، میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے نزدیک عزت بہت بڑی چیز ہے۔ ایماندار شخص اپنے اوپر لگنے والے الزام کا بہادری سے، جرأت سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ کوئی احتجاج نہیں کرتا، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مجھ پر زیادتی کا، کرپشن کا جھوٹا الزام لگ رہا ہے، میں کسی طریقے سے اس کو غلط ثابت کروں۔ اسی لیے وہ اپنے اوپر لگنے والے الزام کے رد عمل میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ ایک عام آدمی کی مثال آپ لے لیں، جیسے میں اور آپ ہیں۔ اگر کوئی شخص آ کر ہم پر الزام لگائے کہ جی آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے کوئی چوری کی ہے، کوئی فراڈ کیا ہے، تو سب سے پہلے ہمارا رد عمل یہ آئے گا کہ ہم اسے کہیں گے کہ بھائی صاحب، آپ یہ جو الزام لگا رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت دیں، آپ مجھے کسی پنچایت میں لے جائیں، کسی عدالت میں لے جائیں، 4 آدمی بٹھا کر آپ فیصلہ کرا لیں، آپ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کبھی بھی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے اوپر لگنے والے الزام کے رد عمل میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ کہیں یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں، آپ نے واقعہ ہی غلط کام کیا ہے، اور آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ عدالت میں جائیں گے یا آپ کسی پریا پنچایت میں چلے جائیں گے تو آپ جھوٹے ہو جائیں گے۔ غلط آدمی ہمیشہ احتساب سے بھاگتا ہے۔ ایک ایماندار شخص وہ کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور جب ہم بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، تو ان کو تو اس چیز میں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ہمارے لیڈرز کیسے تھے۔ ہمارے لیڈر تو کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہمارے پیارے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، ان کو جب خلیفۃ المسلمین کا حکم موصول ہوتا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائیں، تو وہ کوئی احتجاج نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی ذمہ داریاں دوسرے جرنیل کو سونپ کر واپس مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی ہسٹری۔ آپ نے مشہور واقعہ تو سنا ہے، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حساب مانگا جاتا ہے ان کی چادروں کے بارے میں، تو وہ تلوار اٹھا کر اس حساب مانگنے والے کا گلا نہیں کاٹ دیتے، بلکہ وہ وضاحت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹی کالجز میں یہ مثالیں تو دی جاتی ہیں، لیکن ہم ان پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ میں پاکستانی سیاستدانوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پچھلے 70 سالوں سے ہمارے ملک میں کرپشن ہوئی ہے، ہمارے ملک کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایک ادارہ ایسا بتا دیں جس میں غریب آدمی جائے اور اس کو فری انصاف مل جائے، اس کی بات سنی جائے، اس کو رشوت نہ دینی پڑتی ہو، یا مجھے کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دے جس میں بغیر کسی تعلق واسطے کے یا بغیر کسی رشوت کے آپ کا آسانی سے کام ہو جائے۔ کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک میں اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ سیاست دانوں کے جو ڈرائیور ہیں، ان کے گھروں میں کام کرنے والے، ان کے ملازمین، ان کے ناموں پر اربوں کی ٹیٹیز نکل رہی ہیں۔ اتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہے، اور یہ ڈیٹ سیاستدان جب ان سے احتساب مانگا جاتا ہے، ان کو کوئی نیب کا نوٹس موصول ہوتا ہے، تو یہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ اسلام کو خطرہ ہے،
یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ یہودی ایجنٹ ہیں، آپ عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر ایک آدمی ایماندار ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو وہ احتساب سے کیوں ڈرے؟ بلکہ وہ تو خود کہے گا کہ مجھ پر آپ نے الزام لگایا، اس کو ثابت کرو۔ وہ کہے گا مجھے دنیا کی کسی عدالت میں بھی لے جاؤ، میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ایک ایماندار آدمی کا یہ رد عمل ہوتا ہے، اور ایک بے ایمان آدمی، ایک کرپٹ آدمی کا رد عمل یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس پر الزام لگائے تو وہ آگے سے گالیاں دے گا، وہ کہے گا جی یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا، وہ بھاگے گا، وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جلسے جلوس کرے گا، وہ توڑ پھوڑ کرے گا، وہ آگ لگا کر روڈ بلاک کرے گا۔ ایک بے ایمان شخص کا یہ رد عمل ہوگا۔ تو دوستو، پاکستانی قوم کو اب سمجھنا چاہیے، ایک عام آدمی کو، دیکھیں آپ جس بھی سیاسی جماعت سے ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ کریں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، اس کو آپ ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں۔ ایک مسلمان بن کر سوچیں، ایک مسلمان بن کر، ایک محب وطن پاکستانی بن کر سوچیں، کیا ایک ایماندار آدمی کا ایسا رد عمل ہوتا ہے جیسا ہمارے لیڈروں کا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا ہے؟ ہمارے سیاستدانوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ ان کے ملازمین کے نام سے ٹیٹیز آتی رہی ہیں پاکستان میں، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ایک ایک سیاستدان نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی ہے، ان کے نام آ چکے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، احتساب کی، تو وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایماندار آدمی کا یہ رد عمل نہیں ہوتا۔ ایک بے ایمان آدمی جب اس پر کوئی الزام لگاتا ہے، وہ آگے سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، وہ اپنے اصل موقف سے لوگوں کی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ ایک آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، وہ آپ پر چوری کا الزام لگا دیتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا بازو پکڑیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی لوگوں کا اکٹھ کرو، پنچایت اکٹھی کرو، اور مجھے بٹھا کے حساب کتاب لے لو، مجھے کسی عدالت میں لے جاؤ، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کو فکر نہیں ہے، آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، آپ کی سچائی ہی آپ کو سچ ثابت کرے گی۔ ایمانداری اور سچائی میں اتنی طاقت ہے، اس کو کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک سچا آدمی، اس کو آپ 1000 آدمی میں بٹھا لیں، 1,00,000 آدمی کے سامنے پیش کر دیں، وہ کبھی بھی احتساب سے نہیں بھاگتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں سچا ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن جس آدمی نے گناہ کیا ہے، وہ آدمی بھاگے گا، وہ آدمی لڑائی جھگڑا کرے گا، تاکہ اصل موقف سے لوگوں کی توجہ جو ہے یہ ہٹ جائے۔ آج ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں، احتساب تمام لوگوں کا ہونا چاہیے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی جرنل ہے، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے، چاہے کوئی سیاستدان ہے، کوئی عام آدمی ہے، تاجر ہے، کوئی بھی ہے۔ اب دوسری دنیا کو دیکھیں، جب بھی کسی ایسے آدمی پر الزام لگتا ہے جو کہ لوگوں کا نمائندہ ہے، کوئی سیاستدان ہے، تو وہ فوراً سٹیپ بیک کر جاتا ہے، وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر دیتا ہے کہ مجھے عدالت میں لے جائیں، اگر تو میں سچا ثابت ہوا تو میں اپنے عہدے پر واپس آ جاؤں گا، اور اگر جھوٹا ثابت ہوا تو پھر وہ اس کو سزا مل جاتی ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کی حالت یہ ہے کہ جس پر الزام لگتا ہے وہ احتساب کے لیے خود کو تو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ ہم پر کیچڑ پھینکا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کو دیکھیں کہ سیاستدانوں پر جب الزام لگتا ہے کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا، چوری کا، ملکی وسائل کو لوٹنے کا، تو وہ خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ اب کیسے لسانی فسادات کروانے کے چکروں میں ہیں، کیسے پاکستان کے اداروں پر گند پھینک رہے ہیں، افواج پاکستان کو متنازع کر رہے ہیں، ہمارے حساس ادارے جو کہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں ان کی بےزتی کر رہے ہیں، ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں، ان کے کردار کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایماندار لوگوں کا رد عمل نہیں ہے، یہ بے ایمان لوگوں کا رد عمل ہے۔ سیاسی جماعتوں سے الگ ہو کر دیکھیں، ایک عام آدمی کو پاکستان میں کیا مل رہا ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پر کسی غریب آدمی کو فیئر انصاف ملتا ہو، کسی غریب آدمی کا بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی رشوت کے کام ہوتا ہو۔ آپ نے ایک گیس کا میٹر لگوانا ہو،
بجلی کا میٹر لینا ہو، آپ نے کوئی اپنا جائز کام بھی کروانا ہو، وہ آپ کا نہیں ہوگا آسانی سے. یا آپ کا تعلق واسطہ ہونا چاہیے یا پھر آپ پیسہ دے دیں. اس کے بغیر ایک غریب آدمی کا کام نہیں ہوگا. تو غریب آدمی تو بھوکے مر رہے ہیں. مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، کرپشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور اتنی زیادہ ہوئی ہے، اور یہ ڈھیٹ سیاستدان جو ہیں یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. جی کوئی پنجابی کارڈ کھیل رہا ہے، کوئی مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. پاکستانی لوگوں میں اب شعور آنا چاہیے. کم سے کم ایک مسلمان بن کر ہی سوچیں. ایک عام آدمی اگر اس پر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے. اس کی سب سے پہلی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا نام صاف کروں، اپنا نام کلیئر کرواؤں. وہ کہتا ہے جی مجھے کسی عدالت میں بھی لے جائیں، میں سچا ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ مجھے لے جائیں جس عدالت میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن جو آدمی بے ایمان ہوتا ہے، جس آدمی نے واقعی گناہ کیا ہوتا ہے، وہ احتساب سے بھاگتا ہے. جیسے ہمارے یہ لیڈر بھاگ رہے ہیں. جس آدمی کو بھی نیب پیشی کے لیے بلاتی ہے وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. مجھے بتائیں کیا ایسے ہمارا ملک ترقی کر سکے گا؟ کیا ہمارا ملک جو ہے اس سے کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا غریب کی زندگی میں بہتری آ جائے گی؟ نہیں دوستو. احتساب ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کا ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، وہ جج ہوں، جرنل ہوں، وکیل ہوں، بیوروکریٹ ہوں، صحافی ہوں، کوئی بھی آدمی ہو. چوری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کرپشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کرپشن فری سوسائٹی جب تک ہم نہیں بنائیں گے پاکستان کے لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.